اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بڑی ہم انداز سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. مینوں پتہ لگ رہا ہے میں خود بھی تھک کے بہ کے تے گرمی کے موسم تواڈی بھی بس ہو گئی لیکن چند منٹوں کی حاضری پیش کرا گا. میں تھوڑا زیادہ ٹائم نہیں لواں گا اگرچہ مینوں قبلہ حضرت صاحب نے فرمایا سی کہ تسی عشاء کی نماز اتنے پڑھنی ہے تے عشاء تو بعد تلاوت ہوے گی نعت ہوے گی بیان تے اس تو بعد تسی تشریف لے جائیے. ماشاءاللہ اتنے حاضر ہوئے ہیں تے وہ محفل کا سی اور بھی کدھر جا کے اٹینڈ کرنی سی لیکن ماشاءاللہ ساری محفل اتنے ہی گزر گئی تے ہن اگر اتنے نکلنا بھی ہے 5 منٹ گل کر کے بھی نکلیے تو پھر بھی گھنٹہ ڈیڑھ لگنا گھر جانے اتو پھر رحمت والی گھڑیاں جہد بارے کہنے ہیں جس سہانی گھڑی بول لو یار میں ہوتا ہے شیر کوئی نہیں ہے لا پڑھو ہاں پھر پڑھ دیں گے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام اعلیٰ حضرت ایک اور سلام میں کہتے ہیں کعبے کے بدرد و جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود کیوں کہوں بے کس ہوں میں ارے کیوں کہوں بے بس ہوں میں تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک اعلیٰ حضرت کی زبان سے اگر سنے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ خود جو ہے اپنے کلام کے اندر حضور علیہ السلام کا اپنے آپ کو مدح و شمار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنے کلام کو پیش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد ارے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور لفظوں میں اعلیٰ حضرت سے اگر سرکار کی شان کو سنے تو آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی عزت اور آپ کی حرمت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اگر اعلیٰ حضرت کے لفظوں میں سنے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ارے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی تو کہتا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کر نہیں سکتا کچھ. ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جاؤ ارے اپنے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اور میں بھکاری وہ کریم اور کافلا ان
ان سے فضو اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. تو کہتا ہے کہ جو ہے وہ جنت کے اندر کون جائے گا اور جنت کے تو تذکرے کرتا ہے, تو مالک جنت کو صحیح طرح سے مانے بھی نہ اور پھر جنت کے تذکرے تیرے منہ پہ جچتے ہی نہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. یہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کہ حضور کی عزت پہ پہرا دینا. یہ ہے میلاد مصطفیٰ کا مقصد, حضور کی عزت و حرمت کے لیے کٹ مرنا. یہ وہ درس ہے جو علماء کرام نے ہم سب کو دیا اور آج ہم یہ درس اور سبق لے رہے ہیں اور قیامت قائم ہونے تک یہ درس اور سبق چلتا رہے گا. حضور کی ذات کے ساتھ محبت کرنا, آپ کی ذات کے ساتھ پیار کرنا. میرا موضوع ہے ختم نبوت. ختم نبوت پر قرآن کی آیتیں, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بے شمار ہیں. ہمیں تو ایک آیت زیادہ یاد ہے نا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کہ نبی پاک علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے مردوں میں سے باپ نہیں, لیکن اللہ کے رسول ہے اور سب نبیوں سے آخر کے آئے ہیں. لیکن اور 20 آیتیں ہیں, بہت ساری آیتیں ہیں کہ جن سے حضور کی ختم نبوت کا پتہ چلتا ہے. کیسے پتہ چلتا ہے جی؟ پہلی آیت مبارکہ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اج دے دن میں تواڈے تے تہاڈا دین مکمل کر چھڈیا ہے اور میں تواڈے تے راضی ہو گیا اس گل تے کہ میں تانوں دین اسلام عطا فرما دیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے دین مکمل ہو گیا. جب دین مکمل ہو گیا انسانیت کو جیڑی جیڑی شے دی لوڑ ہے رب تبارک و تعالی نے وہ سارا کچھ ہی کلام مجید عطا فرما دیتا. ہن اس تو بعد کسی ہور کتاب دی لوڑ نہیں, کسی ہور نبی دی لوڑ نہیں. جب رب نے شریعت ہی مکمل کر چھڑی تو پھر اس تو بعد اور نبی کو یا سکتا نہیں, کیونکہ دین مکمل ہو گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام نے مبارک ارشادات عالیہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت. نبوت بھی مک گئی ہے, نبوت بھی ختم ہو گئی, رسالت بھی ختم ہو گئی. لا نبی بعدی ولا رسول بعدی, خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی کہ میرے بعد جو ہے نہ کوئی نبی آ سکتا ہے زمانے میں, میرے بعد نہ کوئی رسول آ سکتا ہے. اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت یہ ایمان کا حصہ ہے. اس سے کوئی ذرا برابر بھی اگر پیچھے ہٹتا ہے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے. ایمان کی تکمیل کے لیے حضور کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے. پھر اس کے بعد کتابیں جو ہے وہ دنیا میں تشریف لے کے زبور شریف نازل ہوئی, انجیل مقدس نازل ہوئی, تورات شریف جو ہے وہ نازل ہوئی, اور قرآن مبین کو رب نے جب نازل کیا تو اس قرآن کے لیے فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک چیز ایسی نہیں جس کو ہم نے قرآن میں ذکر نہ کیا ہو, کوئی تر چیز ایسی نہیں جس کو قرآن میں ذکر نہ کیا ہو. جب ہر خشک و تر کا بیان لے کر وہ کملی والے آقا دنیا میں تشریف لے آئے, بس اب مہر لگ چکی. آپ کے بعد اب کوئی کتاب نہیں آئے گی, آپ کے بعد نیا کوئی فرمان نہیں آئے گا. اب اگر بات چلے گی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات چلے گی. پھر قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. قرآن کہتے ہیں صرف سنا رہا ہوں فی الحال, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. پہلے کے زمانے میں حضور علیہ السلام سے پہلے کتنے نبی آئے ہیں؟ کس کس کو پتا ہے اس بات کا؟ حضور سے پہلے کتنے نبی زمانے میں تشریف لے کے آئے؟ ہاتھ کھڑا کریں جس کو پتا ہے. بڑے کم بندوں کو پتا, اور کئیوں کو پتا بھی ہے تو وہ ڈر رہے کہ پتہ نہیں میں صحیح صلاح کو پتا ہے یا نہیں پتا. یہ جڑا ختم شریف میں دعا مانگنا ہے نا کلاں تے 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول آئے, مولا انہوں نے بھی سارے سواب کرنا. حضور نے حدیث فرمایا ہے, سرکار نے فرمایا میرے تو پہلے 1,24,000 کم و بیش آئے ہیں تے میں آخری آیا میرے تو بعد آؤں. حضور علیہ السلام سے پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور مرسلین تشریف لے کے آئے. ان انبیاء اور مرسلین نے حضور کے آنے کی خبریں عطا فرمائی.
ان کے آنے کی خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، ان کے حضور کے آنے کی خبریں یہ انبیاء اور مرسلین دیتے رہے۔ جب سرکار تشریف لے آئے، پہلے لوگوں کی اصلاح کا جو ذریعہ تھا، لوگوں کو اچھائی کا حکم کرنا، لوگوں کو برائی سے روکنا، لوگوں کو اچھائی کے بارے میں بتانا، یہ نبیوں کا کام تھا۔ نبی آتے اور ایک ایک وقت میں کئی انبیاء دنیا پر موجود ہوتے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، آپ پر قرآن نازل ہوا، رب نے فرما دیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے لوگوں، اور نبوت تے رسالت مک گئی ہے، اور دنیا تے کوئی نبی نہیں آنا۔ جڑا نبیاں دی ڈیوٹی سی کہ نبی رب دا ذکر کرتے سن، لوگاں نو رب نال جوڑتے سن، رب دا حکم پہنچاندے سن، لوگاں نو اچھائی دا حکم کرتے سن، لوگاں نو برائی تو منع کرتے سن۔ اور انبیاء دا زمین تے آنا رب نے موقوف کر دیتا ہے۔ اور امت محمدی دے لوگوں، اے لوگاں نو نیکی دا حکم کرنا تے لوگاں نو برائی تو منع کرنا ہے تواڈے ذمہ لگ گیا۔ جدوں امت دے ذمہ لگ گیا ہے، اے علی آیت کسے پہلی امت نو ملی ہے؟ اے والی آیت پہلے کسے نبی تے نازل نہیں ہوئی، جیڑی ساڈے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل ہوئی ہے۔ آیت دستی ہے کہ انبیاء کا سلسلہ ہن مک گیا ہے دنیا تو۔ نبی اور اگر کوئی جھوٹا، کوئی دجال، کوئی کذاب، جس کے بارے سرکار پہلے ہی حکم کر گئے کہ میرے بعد تری آمن گے، تری جھوٹے کذاب ہون گے، دجال ہون گے، کذاب ہون گے، وہ سارے نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن وہ سارے جھوٹے ہوں گے۔ میں اللہ کا آخری نبی آ گیا، میرے کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عقیدے سے سانو کار آمد، سانو اس عقیدے سے پختگی اختیار فرمان کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اس عقیدہ پکا ہوئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بیڑے پار نے، آخرت بھی بیڑے پار نے۔ میں آیت مبارکہ پڑھی سی، وہ دی میں ایک گل سے دساں گا، میری گل ختم ہو گئی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کوئی بد نصیب بھی ہے، کوئی بد بخت ہی ہے جڑا حضور کا میلاد نہیں مناتا۔ میلاد کا کیا مطلب ہے؟ اے صرف میں پیسے جانا ہے میلاد نہیں ہے، اے جھنڈے لا کے نہ لائٹاں لا دینا ہے میلاد نہیں ہے۔ میلاد کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی۔ میلاد کا کیا مطلب ہے؟ میلاد کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی۔ حضور آمد پڑھ کے دنیا تے آئے، بیٹیاں نو عزت ملی، وہ خوشیاں منان۔ سرکار آئے تو رب نے سانو عزت دے چھڑیا۔ حضور تشریف لے کے آئے، ماما نو عزت ملی، اور ماما آج خوشیاں منان کے حضور تشریف لے کے آئے نے تے آپ نے آکھیا کہ ماں دے پیراں وچ جنت ہے تے سانو رب نے عزتاں عطا کر چھڑیاں نے۔ اسی طرح او والدین کے جنہاں نو جے بالکل کوئی معاشرہ عزت اور ویلیو نہیں دیندا سی، سرکار نے آ کے ارشاد فرمایا اے ماں پیو تہاڈا تواڈے واسطے جنت ہے، اے ماں پیو تہاڈا تواڈے واسطے دوزخ ہے۔ تساں انہاں نو راضی کر لیا، تہاڈا رب تواڈے تے راضی ہو جائے گا، انہاں نو ناراض کر چھڈیا تہاڈا رب ناراض ہو جائے گا۔ اور جنہاں نو رب اولاد کرے وہ ماں باپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی دسی تعلیمات خود نہیں پڑھن، اپنے بچیاں نو بھی پڑھان تے پھر کہن سرکار کی آمد، 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 خاتم الانبیاء کی آمد، نعرے بھی لان حضور دے۔ اور پھر اس کے بعد کہن اے رب نے ساڈے تے احسان کیتا، اے محبوب ساڈے وچ بھیج کے رب نے احسان کر چھڈیا، اس گل دی سانو خوشی ہے۔ لیکن اس کے بعد حضور تشریف لے کے آئے کہ آپ کے آنے کا مقصد کی فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اے محبوب انہاں نو پاک کردا ہے، اے محبوب انہاں نو کتاب سکھاندا ہے، اے محبوب انہاں نو حکمت سکھاندا ہے۔ حضور دا میلاد گج وج کے منا، سرکار دی آمد دے نعرے گج وج کے لا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال عقیدتاں اور محبتاں دا اظہار، جھنڈے لا کے بھی سرکار نال محبت دا اظہار کر، اپنی گلیاں سجا کے بھی حضور نال محبت دا اظہار کر، اپنے گھر نو سجا کے بھی حضور نال محبت دا اظہار کر۔ 12 ربیع الاول مبارک لمحے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس نے افروز ساعت پہ لاکھوں سلام کہہ کے بھی، جب جناب مبارک گھڑیاں میں سرکار دی بارگاہ سلام بھیج کے بھی میلاد منا، اور اس دے نال 12 ربیع الاول دے مبارک دن وچ حضور دی آمد دے
نعرے گلیاں میں کھلا کے اور لوگوں سرکار دنیا تے تشریف لے آئے کہ جو جگ نور ہو گیا اور لوگوں سانو سرکار کا دامن کرم ملیا ہے کہ ایسی کہنے ہیں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. یہ بات زمانے کو سناتے ہوئے ساتھ میں میرے مصطفیٰ جو قرآن لے کے آئے اس قرآن کو بھی اٹھا لے. میرے محبوب جو قرآن لے کے آئے اس قرآن کو اٹھا اس کو پڑھ اور دیکھ میرے محبوب جو اس دنیا میں رحمت بن کے آئے ہیں وہ رب سے پیغام کیا لے کے آئے ہیں. اس رب کے پیغام کو بھی پڑھ. پھر جو رب کے محبوب کے لیے رب نے خود فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ یہ محبوب ان کو پاک کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ یہ کتاب سکھاتا ہے وَالْحِکْمَةَ اور یہ حکمت اپنے جو ہے وہ پیروکاروں کو سکھاتا ہے. وہ سرکار کی لائی ہوئی کتاب و حکمت کو وہ سرکار کے لائے ہوئے مبارک دین کو سرکار کا جشن بھی بنا اور حضور کے میلاد کے آنے کا حضور کی آمد کا مقصد جو ہے اس مقصد سے بھی اپنی ذات کے اوپر نافذ کرنا. مقصد ہے دنیا کے اے نہیں کیسی محلے میں پیسے کٹھے کریے گلیاں محلے سجا لیے لمیاں محفل کرا لیے بڑے بڑے علماء بلا کے راتاں ساریاں جا کے محفل کر لیے. یہ حضور کی آمد کا مقصد ہے. حضور کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ زمانے میں جڑے برائیاں نے جڑے غلط کام نے انہاں دے سامنے دنیا نوں محسوس بن گیا. برائیاں نے نا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک دنیا میں تشریف لے کے آئے. ہر پاسے کفر سے ہر پاسے ظلمت ہے. لوگ بتاں دی پوجا کرتے آئے. سرکار دنیا کی تشریف لے کے آئے. سرکار کی آمد تے وہ چیزاں جنہاں میں جان کوئی نہیں وہ بھی جھوم اٹھ گئے. ہاں جی صاحب مدارج النبوہ نے کی لکھا ہے کہ سرکار جو تشریف لے کے آئے کعبہ معظمہ چومن لگ گیا اور کعبے وچ جڑے 360 بت پے سن وہ منہ دے بال تھلے ڈگ پے تے کہن لگے کہ ہن اس کعبے نوں پاک کرن والا آ گیا کہ کعبہ بھی جھوم جھوم کے کہہ رہا سی فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. تو کعبے کے اندر سے بتوں کو سرکار نے نکالا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر اور ظلم کے نظام کو ختم کیا. آج جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ظلم اور بربریت کے سامنے اور اس ظلم اور جبر کے سامنے بنیادوں مرصوص بن کے کھڑے ہو جاؤ. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک دین ہے اس دین کو اپنی ذات میں نافذ کرنے والے بن جاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس پر ایسے پہرے داری دو کہ یہ ذہن بن جائے نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ فتح کی عزت پر نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ فتح کی عزت پر خدا صاحب کے کام میں میرا ایمان ہو نہیں سکتا. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نبوت پر جنہوں نے پہرا دیا ان میں سے حضرت علامہ حافظ خادم حسین دلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کا جو وہ انداز تھا اعلیٰ حضرت کا کلام ہو اور خادم رضوی کی زبان ہو اور سننے والے جناب خادم رضوی کے غلام ہو تو پھر مزے کو مزہ نہ آئے تو کیا ہو. جو فرماتے تھے رحمتیں بانٹتا جس سمت وسیع شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم لاز گیا. ارے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا. ارے سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا اور انہیں جانا انہیں گانا نہ رکھا غیر سے کام. ارے انہیں جانا انہیں گانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ارے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح. ارے نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. کہیے تاجدار ختم نبوت